بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کی پیدائش سے لے کر ان کی شہادت تک کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی تک ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پہنچے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہو کر کوفہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں جو ہے آپ کے چاہنے والوں نے آپ کو سمجھایا بھی اور دعوت بھی دی کہ ہمارے ساتھ واپس چلیے۔ پھر آپ آگے چلتے رہے اور راستے میں پھر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر آپ کو ملی۔ آپ نے افسوس کا اظہار کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر جو ہے اس کے بعد آپ کے اور ایک قاصد کے قتل کی خبر کی اطلاع ملی تو آپ رونے لگے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے صحابہ کو جمع کر کر جو آپ کے ساتھ میں تھے ان کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور اپنے بھائی حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے اور آپ کے جو قاصد تھے ان کے قتل کے بدلہ لینے کی ترغیب دینے لگے۔ یہ تو ساری باتیں اب تک کی ہو چکی۔ آگے جو ہے راستے میں چاہنے والے آپ سے بار بار مل رہے تھے اور آپ کو اپنے وطن لوٹنے کی دعوت دے رہے تھے، تو انہی میں سے ایک تھے طرمح بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے وطن چلنے کی دعوت دینا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ تاثر دیکھ کر طرمح بن عدی رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کے ساتھ کوئی بڑی جماعت نہیں ہے، اتنے آدمیوں کے لیے تو یہی لوگ کافی ہے جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، یعنی عر کا دستہ۔ یعنی راستے میں وہ عر بھی آ گیا جو ابن زیاد کی طرف سے آیا ہوا تھا آپ کا راستہ گرنے کے لیے، اور آپ کو جو ابن زیاد کی طرف لے جا رہا تھا، تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ فرمایا میں نے کوفہ سے روانگی کے وقت، طرمح بن عدی نے فرمایا میں نے کوفہ سے روانگی کے وقت وہاں انسانوں کا اتنا بڑا ہجوم دیکھا کہ اس سے پہلے ایک میدان میں کبھی نہ دیکھا تھا، اور یہ انبوئے عظیم آپ کے مقابلے میں بھیجنے کے لیے جمع کیا گیا تھا، یعنی اتنا بڑا لشکر آپ کے مقابلے میں بھیجنے کے لیے جمع کیا گیا تھا۔ اس لیے میں آپ کو خدا کا واسطہ دلاتا ہوں کہ اگر آپ کے امکان میں ہو تو اب آپ ایک بالش بھی آگے نہ بڑھیے۔ اگر آپ ایسے مقام پر جانا چاہتے ہیں جہاں کے لوگ اس وقت تک آپ کی حفاظت کریں جب تک آپ کی کوئی صحیح رائے قائم ہو جائے، اور جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق کوئی آخری فیصلہ نہ کر لے، تو ہمارے ساتھ چل کر ہمارے پہاڑ کے دامن میں قیام کیجیے۔ خدا کی قسم یہ پہاڑ ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نے سلاطین یعنی بادشاہ غسان و امیر نعمان بن منذر اور تمام ابیض و احمر کو روکا ہے۔ خدا کی قسم جو ہمارے یہاں آیا کبھی ذلیل نہیں ہوا۔ چلیے میں آپ کو ساتھ لے چل کر وہاں ٹھہراتا ہوں، وہاں سے آپ باجہ سلمی قبائل طے کو بلا لیجئے، وہ 10 دن کے اندر پیادوں اور سواروں کا ہجوم کر دیں گے۔ پھر جب تک آپ کا دل چاہے قیام کیجئے، اگر وہاں کوئی ہنگامی حادثہ پیش آیا تو 20,000 تائی آپ کی مدد کریں گے، جو آپ کے سامنے اپنی تلواروں کے جوہر دکھائیں گے، اور کوئی شخص آپ کے قریب نہ پہنچتے پائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی دعوت کے جواب میں ان کا شکریہ ادا کیا کہ خدا تم کو اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے۔ ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے، اس عہد کی روح سے اب ہم نہیں لوٹ سکتے۔ ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے اور ان کے معاملات کی صورت اختیار کریں گے۔ یہ جواب سن کر طرمح دوبارہ امداد کے لیے آنے کا وعدہ کر کے بال بچوں سے ملنے کے لیے گھر چلے گئے، اور حسب وعدہ واپس بھی ہوئے، مگر حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس قدر جلد ہو گئی کہ طرمح کو آتے ہوئے راستے میں ان کی خبر ملی۔ قصر بنی مقاتل کی منزل اور خواب۔ عذیب الحجانات سے بڑھ کر جگہ کا نام ہے، قصر بنی مقاتل میں یہ بھی جگہ کا نام ہے، قافلہ اترا، یہاں خیمہ نصب تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کس کا خیمہ ہے؟ معلوم ہوا عبید اللہ ابن حرجعفی کا۔ فرمایا انہیں بلاؤ۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر جواب دیا، میں صرف اسی لیے کوفہ سے چلا آیا تھا کہ اپنی موجودگی میں وہاں حسین رضی اللہ عنہ کا آنا پسند نہ کرتا تھا، اس لیے اب میں ان کا سامنا کرنا نہیں چاہتا۔
آدمی نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ جواب سنا دیا۔ اسے سن کر حسین رضی اللہ عنہ خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور اپنی مدد کے لیے کہا، لیکن عبید اللہ نے آپ کو بھی وہی جواب دیا جو پہلے آدمی کو دے چکے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم خدا کا خوف کر کے مجھ سے لڑنے والے زمرے میں شامل تو نہ ہو۔ عبید اللہ نے کہا، انشاءاللہ ایسا نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی فروگاہ پر لوٹ آئے، یعنی قیام گاہ پر۔ تھوڑی رات گئے، آنکھ لگ گئی تھی کہ پھر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون اور الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے بیدار ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادے زین العابدین نے پوچھا، ابا آپ نے الحمدللہ اور انا للہ کیوں پڑھا؟ فرمایا، میری آنکھ لگ گئی تھی کہ میں نے خواب میں ایک سوار دیکھا، وہ کہہ رہا تھا کہ قوم جا رہی ہے اور موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ خواب ہماری موت کی خبر ہے۔ شیر دل صاحبزادے نے جواب دیا، ابا خدا آپ کو برے وقت سے بچائے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، خدا کی قسم حق پر ہے۔ عرض کیا، جب حق کی راہ میں موت ہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا، میری جانب سے تم کو اس کی جزائے خیر دے۔ اس خواب کی صبح کو یہاں سے کوچ کا حکم دیا۔ حر کے نام ابن زیاد کا فرمان آنا اور عقر میں کاروان اہل بیت کا قیام۔ قصر بنی مقاتل سے چل کر قافلہ نینوا میں اترا۔ حر ساتھ ساتھ تھا۔ یہاں اس کو ابن زیاد کا فرمان ملا کہ میرے خط کے دیکھتے حسین رضی اللہ عنہ کو گھیر کر ایسے چٹیل میدان میں لا کر اتارو جہاں کوئی قلعہ اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ حر نے یہ فرمان حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سنایا اور انہیں اسی قسم کے میدان کی طرف لے جانا چاہا۔ حسینی لشکر والوں نے کہا، ہم کو چھوڑ دو، ہم اپنی مرضی سے نینوا، غازریہ یا شقیقہ میں خیمہ زن ہو گئے۔ اور نے کہا، ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ساتھ جاسوس لگا ہوا ہے۔ اس پر زہیر بن قیس نے کہا، یا ابن رسول اللہ، آئندہ جو وقت آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ ابھی لڑنا آسان ہے، اس دستے کے بعد جو فوجیں آئیں گی ان کا مقابلہ ہم نہ کر سکیں گے۔ لیکن خیر خواہ امت نے جواب دیا، میں اپنی طرف سے لڑائی کی ابتدا نہ کروں گا۔ زہیر نے کہا، اچھا کم از کم اتنا کیجئے کہ سامنے والے قریے میں منزل کیجئے، وہاں فرات کا ساحل ہے، گاؤں میں بھی مضبوط اور مستحکم ہے۔ اگر یہ لوگ وہاں جانے سے مزاحم ہو گئے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ ان سے لڑنا بعد کے آنے والوں کے مقابلے میں آسان ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے گاؤں کا نام پوچھا، معلوم ہوا عقر۔ فرمایا، خدایا میں تجھ سے اور عقر، یعنی عقر کے معنی تھے ذبح کرنے، میں تجھ سے اور عقر سے پناہ مانگتا ہوں۔ غرض پنجشنبہ 2 محرم 61 ہجری کو نینوا کے میدان کرب و بلا میں قافلہ خیمہ زن ہوا۔ عمر بن سعد کے سامنے رائے کی حکومت کا پیش کیا جانا اور حسین رضی اللہ عنہ کے شہید کرنے کی خدمت سپرد ہونا، نفس و ضمیر کی کشمکش۔ ادھر اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا غریب الوطن قافلہ نینوا کے میدان میں پڑا تھا، دوسری طرف کوفہ میں ان چند نفوس کے لیے بڑی زبردست تیاریاں ہو رہی تھی۔ اسی زمانے میں دلمیوں نے دستی پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا، اس لیے عمر بن سعد رائے کا حاکم بنا یا دلما کی سرکوبی پر مامور کیا گیا تھا اور فوجیں لے کر حمام اعین تک پہنچ گیا کہ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت پیش آئی جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ ابن زیاد نے اس کام کے لیے ابن سعد کو بلا بھیجا اور کہا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ سب سے مقدم ہے، پہلے ان سے نپٹ لو، پھر عہدہ پر واپس آ جانا۔ عمر سعد نے کہا، خدا میرے پر رحم کرے، مجھ کو اس خدمت سے معاف رکھا جائے۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تم کو اس سے عذر ہے تو رائے کی حکومت نہ ملے گی۔ اس دھمکی پر ابن سعد نے اس مسئلے پر غور کرنے کی مہلت مانگی۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی اور ابن سعد نے اپنے چاہنے والوں سے اس بارے میں مشورہ لینا شروع کیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا بار اٹھانے کی تائید کون کر سکتا تھا، چنانچہ سب نے اس کی مخالفت کی۔ ان کے بھانجے حمزہ بن مغیرہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا،
ماموں میں آپ کو قسم دلاتا ہوں کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جا کر خدا کا گناہ اپنے سر نہ لیجئے اور قطع رحم نہ کیجئے۔ خدا کی قسم اگر آپ کی دنیا، آپ کا مال، آپ کی حکومت سب ہاتھوں سے نکل جائے تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ خدا سے ملے اور آپ کے ہاتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خون بے گناہی سے آلودہ ہو۔ ابن سعد نے کہا انشاءاللہ تمہارے مشورے پر عمل کروں گا۔ حضرت عمار بن عبداللہ بن یسار اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابن سعد کو حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے جانے کا حکم ملنے کے بعد میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے تذکرہ کیا کہ امیر نے مجھے حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جانے کا حکم دیا تھا مگر میں نے انکار کر دیا۔ عبداللہ نے کہا خدا تم کو نیک ہدایت دے، تم کبھی بھی ایسا نہ کرنا اور ہرگز نہ کرنا۔ یہ کہہ کر عبداللہ چلے آئے۔ اس کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ابن سعد جانے کی تیاریاں کر رہا ہے تو یہ دوبارہ گئے، مگر اس مرتبہ ابن سعد نے ان کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ عبداللہ اس کا انڈیا سمجھ کر واپس چلے آئے۔ اس فیصلے کے بعد ابن سعد ابن زیاد کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے خدمت میرے سپرد کی ہے اور حکومت کا فرمان بھی لکھ چکے ہیں، اس لیے اس کا انتظام بھی کر دیجئے اور حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں میرے ساتھ کوفہ کے فلاں فلاں اشراف کو بھیجیے۔ ابن زیاد نے کہا تم کو بھی اشراف کوفہ کے نام بتانے کی ضرورت نہیں، تم کو مجھے اشراف کوفہ کے نام بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے ارادے میں تمہارے احکام کا پابند نہیں ہو سکتا کہ تمہاری رائے سے فوج کا انتخاب کرو۔ اگر تم کو جانا ہے تو میری فوج کے ساتھ جاؤ ورنہ حکومت کا فرمان واپس کر دو۔ جب ابن سعد نے دیکھا کہ ابن زیاد اس کا یہ کہنا بھی نہیں مانتا تو چار و ناچار اسی کی فوج کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گیا۔ عمر بن سعد کی آمد۔ غز تیسری محرم 61 ہجری کو 4000 فوج کے ساتھ ابن سعد نینوا پہنچا اور عزرا بن قیس احمسی کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے آنے کا سبب پوچھنے کے لیے بھیجنا چاہا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، لیکن عزرا ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلاوے کے خطوط لکھے تھے، اس لیے اب اس کو یہ پوچھنے کے لیے جاتے ہوئے غیرت معلوم ہوئی، اس لیے انکار کر دیا۔ اس کے انکار پر دوسرے لوگوں کے سامنے خدمت پیش کی گئی، لیکن مشکل یہ تھی کہ جس کا نام لیا جاتا تھا وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بلانے والوں میں نکلتا تھا، اس لیے کوئی آمادہ نہ ہوتا تھا۔ آخر میں ایک جری شخص کثیر بن عبداللہ شعبی نے کھڑے ہو کر کہا میں جاؤں گا، اگر ان کے ساتھ کچھ اور مقصد ہو تو وہ بھی پورا کرنے کو تیار ہو۔ ابن سعد نے کہا میں اور کچھ نہیں چاہتا، ان سے جا کر صرف اتنا پوچھو کہ وہ کس لیے آئے۔ چنانچہ کثیر یہ پیام لے کر گیا۔ حضرت ابو ثمامہ ساعدی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ ابو عبداللہ آپ کے پاس روئے زمین کا شریر ترین اور خونریز ترین شخص آ رہا ہے۔ پھر کثیر بن عبداللہ سے کہا کہ تلوار علیحدہ رکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرو۔ کثیر نے جواب دیا خدا کی قسم یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا، میں قاصد ہوں، پیام لایا ہوں، اگر تم سننا چاہتے ہو تو پیام پہنچا دوں گا ورنہ چلا جاؤں گا۔ ابو ثمامہ نے کہا اچھا تلوار نہیں رکھتے تو میں تمہاری تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھے رہوں گا، تم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ گفتگو کر لینا۔ کثیر نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تم قبضے کو بھی نہیں چھو سکتے۔ قبضہ یعنی تلوار جس میں ڈالتے نا اس کو قبضہ کہا جاتا ہے۔ ابو ثمامہ نے کہا اچھا تو مجھے یہ پیام بتا دو، میں جا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچا دوں گا۔ کثیر اس پر بھی آمادہ نہ ہوا اور بلا پیام پہنچائے ہوئے لوٹ گیا۔ اس کی واپسی کے بعد ابن سعد نے قرہ بن سعد حنظلی کو بھیجا۔ یہ سنجیدہ اور سلجھے ہوئے آدمی تھے، انہوں نے جا کر سلام کے بعد ابن سعد کا پیام پہنچایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تمہارے شہر والوں نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا ہے، اب اگر تم لوگ میرا آنا ناپسند کرتے ہو تو میں لوٹ جاؤں۔ قرہ نے جا کر ابن سعد کو یہ جواب سنا دیا۔ جواب سن کر اس نے اطمینان کی سانس لی اور کہا کہ امید ہے کہ اب خدا مجھ کو حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے سے بچا لے گا، اور اپنا سوال اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جواب لکھ کر بھیج دیا۔ لیکن کاتب ازل اس کا نامہ اعمال سیاہ کر چکا تھا، اس لیے ابن سعد کی اس مصالحانہ تحریر کے بعد بھی اس نے صلح اور مسالمت کی روش اختیار نہ کی، اور ابن سعد کو جواب لکھا کہ تمہارا خط ملا، تم نے جو کچھ لکھا میں سمجھا، تم حسین اور ان کے کل ساتھیوں سے یزید کی بیعت لے لو، اور جب وہ بیعت کر لیں گے اس وقت دیکھا جائے گا۔
ابن سعد کو یہ تحریر ملی تو بولا معلوم ہوتا ہے ابن زیاد امن و عافیت نہیں چاہتا، پانی کی بندش اور اس کے لیے کشمکش۔ اس کے بعد دوسرا حکم پہنچا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو، جس طرح تقی، ذکی اور مظلوم امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا، اور ان سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کرو، بیعت کے بعد پھر میں ان کے بارے میں غور کروں گا۔ اس حکم پر ابن سعد نے 500 سواروں کا ایک دستہ فرات پر پانی روکنے کے لیے متعین کیا۔ اس دستے نے 7ویں محرم سے پانی روک دیا۔ عبداللہ بن ابی حسین شامی نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، حسین پانی دیکھتے ہو کیسا آسمان کے جگر جیسا جھلک رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تم کو ایک قطرہ بھی نہیں مل سکتا، تم اسی طرح پیاسے مرو گے۔ آپ نے فرمایا خدایا اس کو پیاسا مار اور اس کی کبھی مغفرت نہ فرما۔ جب حسینی لشکر پر پیاس کا غلبہ ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے سوتیلے بھائی عباس بن علی کو 30 سوار اور 20 پیدل کے ساتھ پانی لینے کو بھیجا۔ یہ چشمے پر پہنچے تو عمرو بن حجاج مزاحم ہوا، لیکن عباس نے مقابلہ کر کے ہٹا دیا اور پیادوں نے ریلا کر کے مشقیں بھر لی، اور عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں کھڑے کھڑے لشکر میں بھجوا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عمر بن سعد کی خفیہ گفتگو، یعنی چھپ کر۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ابن سعد کے پاس کہلا بھیجا کہ میں رات کو کسی وقت اپنے اور تمہارے لشکر کے درمیان تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ کی اس خواہش پر ابن سعد 20 آدمیوں کو لے کر موجودہ مقام پر ملنے کے لیے آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی 20 آدمی تھے، لیکن آپ نے انہیں علیحدہ کر دیا۔ آپ کی تقلید میں بھی ابن سعد نے بھی اپنے آدمی ہٹا دیے، اور دونوں میں رات کی تنہائی میں بڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ یہ گفتگو کیا تھی اس کا صحیح علم کسی کو نہیں، لوگوں نے مختلف قیاسات لگائے ہیں۔ بعض راویوں کا بیان ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم دونوں اپنی اپنی فوجیں یہاں چھوڑ کر یزید کے پاس چلیں۔ ابن سعد نے کہا میرا گھر گرا دیا جائے گا، فرمایا میں بنوا دوں گا۔ ابن سعد نے کہا میری جائیداد ضبط کر لی جائے گی، فرمایا میں اس سے بہتر جائیداد دوں گا، لیکن ابن سعد کسی قیمت پر ساتھ جانے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے جہاں سے آیا ہوں واپس جانے دو یا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے دو، پھر اس کے بعد وہ خود کوئی فیصلہ کرے گا، یا کسی سرحدی مقام پر بھیج دو۔ پہلی روایت تو خیر قابل قیاس ہے، اس لیے صحیح سمجھی جا سکتی ہے، لیکن دوسری روایت روایتاً اور درایتاً دونوں حیثیتوں کے کمزور ہے اور ناقابل اعتبار ہے۔ اس کی روایتی حیثیت یہ ہے کہ اس روایت کا ایک راوی مجالد بن سعید محدثین کے نزدیک پایہ اعتبار سے ساقط ہے، یعنی ادھورا ہے، کمزور ہے۔ حافظ ذہبی اور ابن حجر رحمہم اللہ دونوں نے اس پر تنقید کی ہے، جرح کی ہے۔ اس کے علاوہ عقبہ بن سمعان کا بیان ہے کہ میں مدینہ سے مکہ اور مکہ سے عراق تک برابر حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا اور شہادت تک ان سے جدا نہ رہا، مگر آپ نے مدینہ میں، مکہ میں، راستے میں، عراق میں، لشکرگاہ میں، غرض شہادت تک کہیں بھی گفتگو میں کوئی ایسا خیال ظاہر نہ فرمایا جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے یا کسی سرحدی مقام پر نکل جانے کے لیے آمادہ تھے۔ آپ نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، خدا کی زمین بہت وسیع ہے، کہیں چلا جاؤں جب تک لوگ کوئی فیصلہ نہ کر لے۔ درایتی حیثیت سے کہ ابن زیاد کا تو یہی حکم تھا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیعت کر لے تو ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا، اور ابن سعد بھی دل سے یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح جنگ کی نوبت نہ آنے پائے۔ چنانچہ اس نے اس ٹالنے کی پوری کوشش کی تھی اور ابن زیاد کو لکھا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ واپس جانے پر آمادہ ہے، لیکن ابن زیاد نے جواب دیا تھا کہ اب وہ بغیر بیعت کر کے واپس نہیں جا سکتے، بیعت کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ یہ جواب سن کر ابن سعد نے کہا تھا یہ امن و عافیت نہیں چاہتا، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیعت پر آمادہ ہو جانے کے بعد ابن سعد کا اس کو نامنظور کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آئندہ جو ہے آپ کی خدمت میں آگے کی باتیں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔